اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 11ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے اور 16 پارے تلاوت ہوئے ہیں۔ 2-3 باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر عذاب نہیں کیا جب تک ان میں اپنے رسول کو نہیں بھیجا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے پاس پہلے رسول آئے، اللہ کے احکام سنائے، ان کو نیکی اور صحیح راستے کی تلقین کی، قوم نے نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آیا۔ ایسے ہی نہیں عذاب آ گیا، جب قوم نے انکار کیا، سرکشی کی، تو پھر ان پر عذاب آیا۔ ہم اچھی طرح جان لیں کہ ہمیں ہدایت کے لیے پورا انتظام ہوا۔ کلام پاک بھی، رسول پاک بھی آئے اور ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا، ہماری فطرت میں سب کچھ رکھا گیا۔ اس کے باوجود ہم قبول نہ کریں تو پھر ہم اپنے آپ کو خود عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ دوسری آیت جس پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس کی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ساتھ ذکر کیا ماں باپ کا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بھلائی ہی کرنی ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے سامنے ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو، بڑی عمر کو پہنچ جائے، ماں یا باپ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف بھی نہیں کرنا۔ اف سے مراد ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ کوئی بات کریں تو آگے سے کہنا ہوں، یعنی کیا کہا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، رگیں نہیں پھلانی ان کے سامنے، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور یاد رہے کہ جب تم کمزور تھے، نازک تھے، تو انہوں نے تم کو پالا۔ ماں باپ کے لیے رب کا لفظ آیا، پالنے والا اللہ تعالیٰ رب العالمین، لیکن ماں باپ کو بھی رب کہا گیا۔ تو انہوں نے ہمیں پالا۔ اب اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہے جس طرح وہ ہمارے بچپن میں پیش آئے تھے۔ تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، اس سے کسی طرح ہم بھاگ سکتے نہیں۔ آپ ساری اپنی کمائی بھی خرچ کر دیں تب بھی ان کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ ان کو بھی چاہیے وہ فضول خرچی نہ کریں۔ اگر کسی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ایسے مطالبے وہ بھی نہ کریں، لیکن آپ نے ان سے منہ نہیں موڑنا۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رزق ملتا ہے، مگر ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے رزق کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ جو آسانی سے ملنا ہوتا ہے پھر وہ مشکل سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، کہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے جو مشکلات پیش آتی ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کل ہمارے ہاں جو سلوک ہے خاندانوں میں، کوئی حادثے ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بچے ہیں، شروع دنوں میں تو 2-4 دن کے نہیں جی ہم کریں گے یہ، پھر ہمیں وہ بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ماں باپ اگر مال چھوڑ گئے ہوں تو اس میں سے ہم ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہیں، مگر ان یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو جو یتیم کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے لیے خود مشکلات آ جائیں گی، اور جو ان پر مہربانی کرے گا اس کے ساتھ مہربانی ہوگی۔ ہمیں کہا گیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ سے اونچے نہیں ہو سکتے، اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین پر اکڑ کے چلنا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں جانتے نہیں ہوں، وہ اکڑتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کو 2 دن کے لیے کوئی عہدہ مل گیا ہے، تو پھر وہ اس پر اپنا نخرہ دکھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو زمین پر بندے کو عاجزی سے رہنا ہے، کیونکہ اسی کے اندر جانا ہے۔ پھر زمین کہتی ہے تو نے میرے اندر ہی آنا ہے، پھر اس سے کیا سلوک ہوگا وہ اس کو سوچ لینا چاہیے۔ اور یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ آپ لوگ مزارات پر پھول ڈالتے ہو، قبروں پر چھوٹے پودے لگا دیتے ہو، کیوں؟ کہ یہ جب تک پھول تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے۔ وہ جو آپ چھوٹی سی بیل لگا دو گے وہ تسبیح کرتی ہے، اس کی وجہ سے قبر والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے تھے جانور بدکا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں بدکا؟ اس کو قبر والوں پر عذاب ہوتا نظر آیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر جانوروں کو نظر آیا۔ حضور سوار تھے، ان پر وہ قبروں کا حال کھل گیا۔ حضور نے ایک تازہ ٹہنی، شاخ جس کو کہتے ہیں، اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کیا، دونوں قبروں پر لگا دی، اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، یعنی ان میں زندگی رہے گی، ان قبروں والوں کے عذاب سے کمی ہوگی، کیونکہ وہ پڑھیں گی تسبیح، اس کا فائدہ قبر والے کو بھی ہوگا، آپ نے لگایا آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ آپ لوگ قبروں پہ جا کے کبھی لوگ کیوڑا چھڑکتے ہیں، گلاب کا عرق چھڑکتے ہیں، وہ نہیں، یہ جو چیز ہے یہ چونکہ نیچرل ہے، پھول ہیں وہ ڈالیں گے پر ثواب ہوگا۔ کیوڑا نہیں ڈالنا، اتنے پیسے کا کسی بھکاری کو کھانا کھلا دیں تو وہ زیادہ ثواب کا کام ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ باتیں اس کے بعد 2-3 اور کرنی تھیں لیکن ٹائم بہت تھوڑا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، آواز لگے گی اماموں کے ساتھ۔ تو جو ائمہ شریعت، ائمہ امام کی جمع ہو گئی، ہم اردو میں اماموں کہتے ہیں، عربی میں ائمہ کہیں گے۔
تو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، شریعت کے امام، طریقت کے امام، تو ہمیں ان کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اب دیکھیں قرآن کی آیتوں کے بارے میں جب تک علم نہ ہو بات نہیں سمجھ آتی۔ یہ ایک آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تھا، آئے تھے، تو ایک وہابی شخص نے والد صاحب کو مناظرے کے لیے کہہ دیا کہ مجھ سے مناظرہ، ڈیبیٹ کریں۔ اس نے کہا قرآن پڑھنا ہے مگر ترجمہ کرتے ہوئے یعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب یہ، اس نے کہا یعنی نہیں لگانی، سیدھا سیدھا معنی کرنا ہے۔ والد صاحب نے کہا بہت اچھا۔ والد صاحب نے کہا پہلی آیت میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا پڑھیں۔ والد صاحب نے یہی آیت پڑھی کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اور وہ راہ چھوڑ چکا، گمراہ ہو چکا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں یعنی، والد صاحب نے کہا تو نے پہلے کہا تھا یعنی نہیں لگانی، تو وہ اندھا تھا، کہا تو یہاں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا۔ تو یہ لوگ قرآن کو اس طرح لے کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ تو آج بھی قرآن کے حوالے سے بہت سے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، جو منشائے خداوندی ہے وہ نہیں بتاتے، اپنی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایک آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ جب کسی نئے شہر جائیں، نئے ملک جائیں، یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ کبھی آپ کسی شہر میں گئے، کسی بستی میں گئے، تو یہ آیت پڑھ لیا کریں، تو آپ کے لیے وہاں پر خیر ہوگی، بہتری ہوگی۔ آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل کی، جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی شروع میں، بس اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، باقی 2 باتیں انشاءاللہ کل کر لوں گا۔ وہ یہ کہ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے یعنی جو بھی ہم نیکی ہیں اس سے منہ پھیر لیں گے، تو ہماری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، پھر ان کو مشکلات آتی ہیں، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، تھکتے نہیں، سیاست کی، موسم کی، کاروبار کی، رشتے ناتوں کی، دنیا جہان کی۔ تو اگر ہم تھوڑی سی تلاوت روز کر لیں تو کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے نا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے، اللہ کا کلام ہے، دھیان سے پڑھیں گے تو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو عادت بنائیں، صرف رمضان میں نہیں، روزانہ قرآن شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، بھلے 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ کو موقع ملے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، یہ 2-3 واقعے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-2 دنوں میں سنا دوں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔